السلام علیکم دوستو۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید اور ان کے ہسپتال منتقل کرنے کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے اب صورتحال خاصی حد تک واضح ہو گئی ہے۔ آ، صبح صبح عطا تارڑ وزیر اطلاعات نے ٹویٹ کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو، یعنی انہوں نے ان کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھا، قیدی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا۔ ماہر امراض چشم، امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا، اور انہیں صبح 5 بجے کے قریب واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ دن بھر یہ معاملہ چلتا رہا کہ ہسپتال ان کو کب منتقل کیا جائے گا، لیکن ڈاکٹر عظما، ان کی بہن نے اب آج خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ انکشاف کیا کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق شفا انٹرنیشنل ہسپتال نہیں بلکہ پمز لے جایا گیا، وہاں ان کا طبی معائنہ کروایا گیا، اور عطا تارڑ نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ ڈاکٹر عظما کی نے پریس کانفرنس کے دوران عمران خان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے انسانوں کی عدم موجودگی کے باعث طبیعت خراب ہوتی ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور انسانوں سے دور رکھا جا رہا ہے، نہ ٹی وی تک رسائی ہے، نہ ریڈنگ میٹیریل دیا جاتا ہے، کئی ماہ سے ٹی وی دیکھنے کو نہیں ملا، اور میرے ساتھ یہ وہی کر رہے ہیں جو مصر کے آ، سابق وزیر اعظم اور صدر جو تھے مرسی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور ڈاکٹر عظما نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا بلڈ ٹیسٹ بھی نہیں کروایا گیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہانی بھی سنائی کہ ہمیں پمس میں بلایا گیا، اور جب میں وہاں پہنچی تو عمران خان بیٹھے تھے، وہ اتنے شوق میں تھے، مجھے ملے، پیار کیا، اور کچھ دیر ہماری ملاقات ہوئی۔ اور ظاہر ہے اس پریس کانفرنس کے دوران وہ دونوں بہنیں بڑی آپتیدہ بھی ہوئیں، ڈاکٹر فیصل سلطان بھی اس میں موجود تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذہنی طور پہ عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جو کہ خود عمران خان نے کہا بقول ڈاکٹر عظما کے، اور یہ کہ میری آواز کوئی نہیں سنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ڈاکٹر عظما کے ذریعے سہیل آفریدی کو پیغام بھیجا ہے کہ اپنی موومنٹ تیز کر دیں، جو کچھ کر رہے ہو اسے جلد از جلد کریں، اور یہ وہ کہانی ہے بحیثیت مجموعی کہ کس طرح پوری قوم کو ایک لحاظ سے دھوکے میں رکھ کے شفا کی بجائے پمس ہسپتال عمران خان کو لے جایا گیا، وہاں ان کا طبی معائنہ، کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی بظاہر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ تمام تر باتیں ڈاکٹر عظما نے بتائی ہیں اپنی پریس کانفرنس کے دوران، اور کس طرح انہیں ایک لحاظ سے دھوکے سے شفا کی بجائے پمز لے جایا گیا۔ اب اسی حوالے سے ایک دو تصویریں بھی جاری کی گئیں جس میں عمران خان گاڑی سے اتر رہے ہیں رات کے وقت، یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے صحافی دوست ہیں فخر الرحمان، ان کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ تصویریں جب ملیں تو میں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ فخر الرحمان کے ساتھ بات کی جائے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ان کے خیال میں یہ تصویریں کیوں جاری کی گئی ہیں، کس نے جاری کی ہوں گی، اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فخر الرحمان نے کیا کہا، ان کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی، مختلف اس کے پہلو ہیں اس تمام قصے کے جو ہم نے اس میں ڈسکس کیے۔ تصاویر جو ہیں یہ سامنے آئی ہیں۔ اب یہ تصاویر اے آئی جنریٹڈ ہیں یا جینون ہیں، یہ تو جنہوں نے جاری کی ہیں ان کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے وہ چیزیں ابھی سامنے مزید آ سکتی ہیں، لیکن بات یہ کی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے اپنے آرڈر میں، جو کہ عمران خان کی جو فیملی ممبرز ہیں، ان کی بہنیں ہیں، کہ وہ کوئی بیان نہیں دیں گے، کوئی بیماری کو سیاسی حوالے سے پیش کی پابندیاں لگائی گئی تھی۔ اب یہ جو تصاویر ہیں اس کو جاری کرنے کا کیا مقصد ہے، کس نے جاری کی، اور اس میں آپ کیا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو حکومت کی ترجمان کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے اس میں تو وہ ایک قیدی کا ذکر کر رہے ہیں، نام بھی نہیں لیا انہوں نے۔
عمران خان کا نام نہیں ہے ان کے، انہوں نے جو اپنے ٹویٹر ساتھ میں اکاؤنٹ اس ایکس میں کے ان کو اوپر صحت بیان مند جاری بھی قرار دے دیا بقول ان کیا. کے ڈاکٹر نے. جی جی، انہوں نے صحت مند بھی قرار دے دیا، لیکن انہوں نے کہا ایک قیدی. اب ایک قیدی کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی صحت کوئی بھی کسی کی بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ پرٹیکولرلی مینشن نہیں ہے. اب سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کے مطابق تو جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کو اڈیالہ جیل سے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے الشفا ہاسپٹل شفٹ کرنا تھا، اور اس میں بہت ساری قدغنیں بھی لگائی گئی تھیں. اب حکومتی ترجمان کی جانب سے اس طرح کا جو بیان سامنے آنا، اور پھر یہ جو جن پکچرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے. آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک میں ایک کمپین اپنی لانچ کی تھی اس کو نیوٹرلائز کرنا تھا، یا انہوں نے جو اب 27 سپٹمبر کی ڈیٹ دے رکھی ہے لانگ مارچ کی، اس کے حوالے سے کوئی سیاسی مقاصد ہیں؟ کوئی تو موٹیو ہوگا جس کے تحت کر رہے ہیں. اب حکومت کا یہ کہنا کہ جی کیونکہ پمز ہاسپٹل کے باہر بہت سارے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے یا ورکرز جو تھے وہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے، تو لہٰذا ان کو پمز لے جایا گیا. اب اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے نہیں، اس کہ سے دیکھیں، عمران خان کو اس میں اگر آپ اس پمز. بات پہ اس میں اگر آپ اس بات پہ ہم فوکس رکھیں کہ یہ تصاویر کیا حقیقی ہیں یا جعلی ہیں. اس میں عمران خان بظاہر صحت مند نظر آ رہے ہیں، تو ان تصاویر کو لیک یا جاری کس نے کیا ہوگا اتنے بڑے زبردست اینگل سے، اور اس سے وہ تاثر کیا مل رہا ہے؟ کیا یہ تاثر اس ان خبروں کو زائل کرنے کے لیے جس کے مطابق عمران خان کی صحت بڑی خراب ہے، اور وہ رپورٹ جو کہ سپریم کورٹ میں بھی جاری کی گئی جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ انہیں فوری طور پہ 1 مہینے کے لیے شفا ہسپتال منتقل کیا جائے. جی بالکل، دیکھیں نا سپریم کورٹ میں عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ پیش کی گئی، ان کی فیملی کی طرف سے بھی جو صورتحال تھی وہ سامنے رکھی گئی، اور جو حکومت کی جانب سے میڈیکل رپورٹس جو جمع کرائی گئی تھی ان کو بھی سامنے رکھا گیا. اب یہ جو تصاویر ہیں اوبویسلی ان کو جاری کرنے کا ایک جو امپریشن سامنے آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ عمران خان جو کہ پاکستان کی اس وقت مقبول ترین سیاسی شخصیت ہے، جن کی ایک بھرپور طریقے سے ان کو ایک پورے ملک میں سیاسی حمایت حاصل ہے، تو اس کو زائل کرنا تھا کہ بھئی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں، اور پھر حکومت کی جانب سے ان کو صحت مند قرار دے دینا. یہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو سیاسی مقاصد حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے، یا جو ایک پورے ملک میں ایک وائب آ گئی، انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، پوری رات رپورٹنگ چلتی رہی، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ان تصاویر کو جاری کرنے کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے سامنے رپورٹس آئیں وہ صحیح نہیں تھی، اور حکومت نے جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی اس میں تو بنیادی موقف یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. تو کیا سپریم کورٹ کو مس گائیڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یا میڈیکل رپورٹس کو کون جھٹلا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، میڈیکل رپورٹس تو جو حکومت نے ان کی آنکھ کے حوالے سے ایگزامینیشنز کروائے تھے، ٹیسٹ کروائے تھے، یا سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے جو رپورٹس پیش کی گئیں اڈیالہ جیل کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی فیملی کے اور ان کے وکلا کے جو بیانات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ ایک نتیجے پہ پہنچی کہ ان کا علاج ہونا چاہیے. اب یہ پکچر سامنے لانا، آیا یہ پکچر کیا سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائیں گی؟ ایک تو پبلک امپریشن ہے نا، پبلک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ کافی سیریس معاملہ ہے. اور یہ جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر دیکھنے میں تو اس وقت تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان جو ہیں وہ بڑے صحت مند لگ رہے ہیں، یعنی ان کی آنکھ کے حوالے سے پہلے جو بات تھی کہ 85% اس کی بینائی چلی گئی ہے، 15% رہ گئی ہے، تو ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ جو دیکھنے والا ہے وہی بتا سکتا ہے اس کو کتنا نظر آ رہا ہے. اور جو ایکسپرٹس ہیں آنکھوں کے ڈاکٹرز جو ہیں یا کارڈیو کے ڈاکٹر جو ہیں، ان کی کیا رپورٹس ہیں، ان کا کیا، انہوں نے کیا معائنہ کیا ہے، کوئی ٹیسٹ ہوئے ہیں تو ان کی کیا رپورٹس ہیں؟ اب دوبارہ ان کو شفٹ کر دیا گیا اڈیالہ جیل.
کہ اچھا یہ تمام تر باتیں اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ تو بڑی واضح ہے کہ سپریم کورٹ کی کچھ ہدایات تھیں، اس پہ اس انداز سے عمل نہیں کیا گیا، وہ بھی رات کے اندھیرے میں عمران خان کو ہسپتال لے جایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے۔ جو قدغنیں تو سپریم کورٹ نے عمران خان کی فیملی پہ لگائی تھیں، وہی قدغنیں تو پھر اس حساب سے حکومت پہ بھی اپلائی ہوتی تھیں۔ تو کیا حکومت نے یہ تصویریں اگر حقیقی ہیں جاری کر کے، یا ایون اگر اے آئی جنریٹڈ ہیں، تو پھر بھی یہ تصویریں جاری کر کے سپریم کورٹ کے احکامات کی بیسیکلی نہیں مانے سپریم کورٹ کے احکامات؟ اچھا دیکھیں، سپریم کورٹ کا ایک آرڈر جب سامنے آ جاتا ہے تو اس کے اندر آپ نے خود سے تو کوئی آپ اس میں انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کے اگینسٹ آپ کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے نیکسٹ ہیئرنگ 16 سپتمبر کی رکھی اور عمران خان کے علاج کے حوالے سے آرڈر کیا کہ ان کو شفا ہاسپٹل میں ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے۔ جی حکومت نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو پمز لے گئے اور وہاں پہ الشفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ اب سپریم کورٹ نے تو یہ آرڈر میں نہیں لکھا تھا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے، یہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ ان کو آرڈر کیا گیا ہے نا، اور اس میں حکومت تو ایک طرف بیان دے رہی تھی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب حکومت کی طرف سے بظاہر تو یہ کنٹمپٹ کا معاملہ لگتا ہے کہ آپ کمپلائنس نہیں کر رہے، اور آپ نے سپریم کورٹ میں کوئی درخواست بھی دائر نہیں کی کہ جی پیمز کے باہر بہت سارے پارٹی کارکنان اکٹھے ہو گئے، اس لیے ہمیں وہاں پہ لے جانا پڑا، امن و امان کا مسئلہ تھا یا یہ تھا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اس وقت بیان دے کر ایک معاملے کو جس طرح سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نظر ثانی کرنے کی درخواست دائر کرنے کی بات کی گئی، اور مختلف حکومتی یعنی کہ ڈاکٹر طارق فضل کا بیان موجود ہے کہ جی ہم آرڈر پہ کمپلائی کریں گے، پھر اس کے اگینسٹ اعظم طارق صاحب نے کہا کہ ہم نظر ثانی دائر کریں گے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہم نظر ثانی دائر کریں گے۔ تو گورنمنٹ کی آرڈر پہ کمپلائی نہ کرنے کی جو نیت تھی وہ تو پہلے ہی سامنے آ گئی تھی۔ اب بنیادی مقصد تو چلیں ہم انسانی ہمدردی کے تحت یہی کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلا جو ارجنسی جس چیز کی تھی وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی تھی۔ آیا وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ فیملی کی سیٹسفیکشن کے حساب سے دے دیا گیا ہے؟ ابھی تک ان کی جو بہن ہے عظمیٰ، جو کہ بتایا یہ جا رہا ہے حکومتی بیان میں کہ وہ ان کے ساتھ تھی، ان کا تو ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ آیا وہ سیٹسفائیڈ ہیں ٹریٹمنٹ سے کہ نہیں؟ اچھا اور پوری رات کسی کو رکھنا یہ اٹ سیلف ایک ٹارچر ہے۔ جی اچھا فخر، یہ بتائیں اب اس تمام تر صورتحال سے دو بنیادی سوال اٹھتے ہیں کہ جس طرح یہ تصویریں جعلی یا اصلی جاری کر کے پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان کی صحت بظاہر ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ تصویر بنی بھی ہے تو، اور جس نے جاری بھی کیا ہے، تو لگتا ہے کہ تو بڑے با اثر حلقے ہوں گے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جس کو ہم ہائبرڈ ریجیم کہتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ فوج اور سیولینز پہ مشتمل ہے، اس میں ایک بڑی واضح تقسیم پائی جاتی ہے؟ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے، اور باہر کا مطلب ہے کہ ان کو ریلیف ملے، باقی قیدیوں کی طرح سابق وزیر اعظم ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اور کچھ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے، چاہے وہ آپ پی ایم ایل این کے تقریباً تمام لوگوں کو دیکھ لیں، تضادات سے بھرے ہوئے ان کے 2019 میں جو نواز شریف کے حق میں انہوں نے بیانات دیے، اور جو اعظم نذیر تارڑ اور اس دوسرے جو وزیر ہیں تارڑ، ان کے، اور خواجہ آصف، ان کے جو بیانات ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہائبرڈ ریجیم کے تمام بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بات پہ تقسیم کا شکار ہیں؟ بالکل، تقسیم تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا۔ دیکھیں، ایک طرف جب یہ بات آتی ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کون ڈینائی کر رہا ہے، کل جب نواز شریف صاحب کی بیماری کا معاملہ آیا تھا تو یہ تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان آن ریکارڈ ہیں
کہ انہوں نے خود کہا کہ ان کو جہاں پہ یہ میڈیکل بہترین ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے وہاں پہ ان کو پہنچایا جائے، بلکہ یہاں تک بھی سہولت ہو گئی تھی کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے، اور پھر 4 ہفتے کے لیے گئے تھے اور 4 سال تک واپس نہیں آئے تھے. 50 روپے کا ایک اسٹامپ جو تھا اس پہ وہ چلے گئے تھے. اور اب عمران خان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کے حوالے سے حکومت کی جو مخالفت ہے وہ تو بالکل سامنے آ چکی ہے. بظاہر لگتا یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہی تو پھر موجودہ حکومت جو ہے ملک کے اندر ایک جو پازیٹیو فضا جس کو ہم سیاسی استحکام کہتے ہیں اس کی جانب اگر ایک چھوٹا سا قدم بھی سامنے آیا تھا، جو کہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے، اور اس وقت اس کنٹیکسٹ میں بھی ضرورت ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا، معاشی طور پہ ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے، تو کیا ملک میں آپ کو سیاسی استحکام، معاشی استحکام کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ ایک ایسی فضا جس میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک سیاسی شخصیت جس کو آج بھی ہر طرح سے تمام سروس بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ملک کی جو تعداد ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، تو آپ چیزوں کو شفاف رکھیں. اب یہ کہنا کہ جناب اب عمران خان ایک پولیٹیکل ہیں، کیا میاں نواز شریف صاحب جو تھے ان کی جو بیماری کا معاملہ تھا اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان ایک لانگ مارچ لے کے نہیں آئے تھے اسلام آباد میں؟ کیا اس وقت یہ معاملہ عمران خان کی کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا تھا؟ اور پھر اس کے بعد وہ جو پلیٹلیٹس کا معاملہ تھا اس کی کتنی تشہیر کی گئی تھی؟ یعنی یہاں پہ تو آپ قدغنیں لگا رہے ہیں کہ جی آپ نے بیماری کے اوپر سیاست نہیں کرنی، تو حکومت جو سیاست کر رہی ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ اچھا یہ حکومت تو یہ بتائیں، نہیں کہہ رہی. اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک دن پہلے ہی ترکی میں جو کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ صدر ایردوان نے باقاعدہ سفارش کی ہے یا اپیل کی ہے ہماری حکومت سے کہ عمران خان کے ساتھ مناسب سلوک کیا جائے. تو وہ کچھ بتائیں ذرا تفصیل سے، وہ کون سے ہینڈلز تھے اور کیوں اس طرح ہوا؟ کیا ترکی میں اس طرح ممکن ہے کہ صدر کے حوالے سے کوئی بات کی جائے اور اس پہ پھر حکومت کا رد عمل بھی نہ آئے، کیونکہ وہاں تو بڑی سخت سینسرشپ ہے. بالکل، یہ آپ نے صحیح پوائنٹ یاد کرایا. میں خود حیران تھا اس بات کے اوپر کہ 18 اگست کو عمران خان کی حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت مقرر تھی، لیکن اس سے ایک دن پہلے ٹرکش جو سوشل میڈیا ایکس اکاؤنٹ اس کے اوپر بہت سارے اکاؤنٹس نے ایک ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا، اور باقاعدہ ٹرینڈ جو تھا وہ ترکی کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تصویر کے ساتھ. اب ایک ٹرینڈ تو یہ ہو نا کہ وہ کہیں کہ جی حکومت ترکیہ جو ہے اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ عمران خان کو ریلیز کر دیا جائے، باقاعدہ تصویر کے ساتھ جب یہ چیزیں چلائی گئی تو میں خود حیران تھا، اور میں یہ انتظار کرتا رہا کہ شاید آفیشیلی جو ہے اس کے اوپر ترکی کی حکومت کی جانب سے کوئی تردید آئے، لیکن نہ تردید آئی نہ تصدیق آئی، اور یہ بڑی حیران کن بات تھی. اس سے پہلے آپ کو اگر یاد ہو، آپ کی نظر سے گزرا ہو، تو مشاہد حسین سید صاحب جو تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ترک صدر نے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ عمران خان کو آپ اسائلم میں ہمارے ملک بھیج دیں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا تھا. تو یہ تو میرے پاس سفارتی ذرائع سے یہ معلومات ہیں کہ پاکستان کے کچھ دوست جو گلف کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، یا کون سا ایسا ملک ہے جو پاکستان کی خیر خواہی چاہتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہ ہو؟ آپ چین کو دیکھ لیں، چین کے وزیر خارجہ وانگ یی جو تھے وہ جب پاکستان کے دورے پہ آئے تھے آج سے چند دن پہلے، تو پہلی مرتبہ ہم نے ان کا بیان دیکھا تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس وہ کر رہے تھے اور اس میں پاکستان میں سیاسی استحکام کی بات کی تھی. تو اب عمران خان کے حوالے سے برطانیہ کا جو کردار ہے وہ ان کی طرف سے بھی باقاعدہ آفیشلی جو تھا یہ میٹر ٹیک اپ کیا گیا تھا، اور جو برطانیہ کی جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل گئی تھی، عمران خان کو دیکھ کر آئی تھی. ان کے جو بیٹے ہیں عمران خان کے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ان کے والد صاحب کی صحت کے بارے میں وہ بڑے کنسرنڈ ہے. تو یہ چیزیں تو تھی. اب یہ ریلیز کی بات جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان میں اگر سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور آپ کو استحکام کی ضرورت ہے، چاہے وہ معاشی ہو یا سیاسی ہو، آگے بڑھنے کی بات ہے، تو اس میں تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں. کس کو نہیں پتا کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بے بنیاد ہیں، سیاسی انتقام کے تحت بنائے گئے ہیں، اور صرف ان کو کسی کی خواہش کے اوپر. اب یہ بات تو چھپی بھی نہیں ہے.
چلیں کہ میاں نواز ٹھیک ہے شریف صاحب جو تھے جی وہ بالکل بیانات دیتے تھے، یا مریم نواز کے جو بیانات تھے، یا رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے یہ فتنہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. تو یہ ایک کنسرننگ سٹیٹمنٹس تھی. اگر ان کو سامنے رکھے اور پچھلے 8 مہینے سے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا تھا، تو میرے خیال میں کہ یہ جو آپ نے ترکی کا سوال کیا، تو شاید پس پردہ کوئی سفارتی کوششیں اس طرح کی ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں ان کو رہا کیا جائے اور عدالتوں کے ذریعے سے فیصلے سامنے آئیں. جی جناب، آپ نے فخر الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو سنی. یہ ترکی ذرائع ابلاغ کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت فالو کیا کہ ٹرکش سوشل میڈیا ہینڈلز کیا کہہ رہے تھے عمران خان کے حوالے سے. تو اب یہ ہے کہ عمران خان ہسپتال سے واپس اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں. اب کئی خبریں ہیں کہ انہوں نے جیل میں داخل ہونے سے ہسپتال میں داخل ہونے سے انکار کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مخالفین کو کوئی ایسا موقع دیا جائے جو ان کے خلاف مہم چلا سکیں. سو نہ تو وہ ہسپتال منتقل ہونے پہ آمادہ ہیں، نہ ہی وہ ملک سے باہر جانے پہ آمادہ ہیں. جس طرح طارق فضل چودھری نے بھی کہا تھا کہ اگر ضرورت ہوئی تو ان کو باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے. لیکن اگر عمران خان نے واقعی ہسپتال میں داخل ہونے سے انکار کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی، جو سہیل آفریدی یعنی چیف منسٹر خیبر پختونخوا، ان کی ابھی حیثیت فی الحال خاصی حد تک ختم ہو گئی ہے. اور جبکہ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر خرم ذیشان، جو کہ ایک سخت رویہ اختیار عمران خان کے لیے ایک سخت کیمپین چلانے کے حق میں تھے، وہ سائیڈ لائن ہو چکے ہیں. اور اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر تو واقعی یہ جو تصویر آپ نے دیکھی ہے یہ صحیح ہے، تو اس میں عمران خان ٹھیک ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آیا کتنی دیر تک وہ ٹیسٹ ہوئے، کتنا ان کا معائنہ ہوا، لیکن دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور سپریم کورٹ کے احکامات کی یقیناً خلاف ورزی ہوئی ہے، توہین عدالت ہوئی ہے. اور دوسرا اس سے سب ایک نتیجہ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ہائیبریڈ رجیم کے اندر اس معاملے پہ کوئی تقسیم معلوم ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی واقعی خواہش ہے کہ عمران خان کو ریلیف فراہم کیا جائے قانون کے مطابق، اگرچہ جن مقدموں میں وہ قید میں ہیں وہ کوئی قانونی آئینی مقدمے نہیں تھے بلکہ سیاسی مقدمے تھے، لیکن اس سے قطع نظر وہ فیئر ٹرائل کی ضرور بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ پابند ہے ان کو فیئر ٹرائل دینے کی. اور دوسرا، جاوید ہاشمی نے بہت عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ عمران خان ہسپتال میں داخلے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے اور طبی معائنے کے بعد جیل واپس جانے پر اصرار کریں گے. یہی وہ کیریکٹر ہے جس کی وجہ سے 1000 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں عمران خان ہسپتال میں ہیں، اور دن بھر کی قیاس آرائیوں کے باوجود ان کو صبح 5 ساڑھے 5 بجے دوبارہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا. بہت بہت شکریہ.